کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کا مخصوص نشستوں سے متعلق مینڈیٹ سنی اتحاد کونسل کے بجائے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کو دیا جا سکتا ہے؟ طاہر صاحب کی خدمت میں پہلے ایک شعر عرض کر دوں، تیر پہ تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے، یہ دل کس کا میری جان، یہ جگر کس کا ہے، بھائی سب کچھ آپ ہی لے لیں اور کسی کے لیے کچھ نہیں بچے۔ لیکن ایک بات پہلے یہ آپ نے بلہ لے لیا، پارٹی کا نشان لے لیا، اب وہ پھر بھی جیت کے آگے۔ اگر وہ بلے سے 4 جیت گئے ہیں تو اس تناسب سے انہیں نشستیں بھی دے دیں۔ انہیں نشستیں دیے جانے سے آپ کی میجورٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھی ہو تو یہ آئین کا تقاضا ہے، الیکشنز ایکٹ کا تقاضا ہے کہ الیکشن ایکٹ جب آزاد امیدواران کسی بھی جماعت میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے within 3 days، تو الیکشن کمیشن اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہر جماعت کا متناسب شیئر پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا خواتین کے لیے اور اقلیتوں کے لیے ڈٹرمن کرے گا۔ ابھی 2 اسمبلیوں کے انتخابات اس شیئر کو ڈٹرمن کیے بغیر ہو گئے ہیں، 2 کے بھی نہیں ہوئے، قومی اسمبلی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے، صدر صاحب نے تاریخ نہیں دی، بلاول صاحب کہتے ہیں یہ آئین شکنی ہو گئی ہے۔ ویسے نیل صاحب ذرائع کے مطابق نا نگران حکومت کی جانب سے صدر صاحب سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں بھی کریں تو پھر بھی صدر اجازت نہیں دیں گے، پھر بھی آٹومیٹکلی یہ اجلاس ہو جائے گا۔ پھر بھی پہلے آئین شکنی، یہ تو کچھ بات کو بڑھا دیتے ہیں۔ آئین کی ہر شک کی خلاف ورزی اگر ہو بھی تو وہ اس سنگین آئین شکنی کے زمرہ میں نہیں آتی جس کی ڈیفینیشن آئین کے آرٹیکل 6 میں ہے اور اس کی سزا ہائی ٹریزن ایکٹ میں ہے۔ یہ غلط حوالہ دیا جاتا ہے کہ آئین کی ہر خلاف ورزی سے سنگین آئین شکنی کا یا غداری کا ارتکاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آئین کو ایک سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آئین کی ہر وہ خلاف ورزی جو آئین کی اپنی ٹیکس کے اندر قابل درستگی ہے یا جسے عدالت عظمیٰ درست کر سکتی ہے، اسی کوئی سنگین خلاف ورزی نہیں ہے جس پہ آپ آرٹیکل 6 کی طرف اشارہ کریں یا ہائی ٹریزن ایکٹ کی طرف اشارہ کریں۔ اور باقی جو صاحب یہ بات کر رہے تھے وہ یہ بھی سوچ لیں 3 ماہ کے لیے آنے والی نگران حکومت نے کس آئینی شک کی مدد سے 13 ماہ حکومت فرمائی، اس پہ بھی غور فرما دیتے۔ اور الیکشن میں جو مینڈیٹ آیا ہے میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنے چلا ہوں ان صاحب کے جواب دینے کے لیے۔ پوری کیمپین انہوں نے چلائی کہ اب بوڑھوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، جوانوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو آئے ذرا دیکھیں کہ کن کو بیساکھیاں فراہم کی ہیں۔ عوام سے ووٹ مانگا گیا میاں نواز شریف کے لیے پاکستان کو نواز دو، جی بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے خبر کی شکل میں کہ وزیر اعظم نواز شریف، آج وہ کہیں نہیں ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیے بانی پی ٹی آئی کے لیے، وہ جیل میں ہیں۔ بلاول صاحب نے کہا جوان کو ووٹ دو، آج کہتے ہیں مجھے وہ مینڈیٹ نہیں ملا۔ لیکن اب کر کے رہے ہیں شہباز صاحب ماشاءاللہ 72 سال، اللہ ان کو عمر دراز کرے، صدر پاکستان بننے والے ہیں، 78 سال عمر ہے۔ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بننے والے ہیں، 71 سال عمر ہے۔ مراد علی شاہ صاحب تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ۔ تو میں چھوٹی سی بات کر دوں تو بھائی قائم علی شاہ صاحب کی طرف بھی دیکھ لیتے، وہ بھی ابھی ان کی صلاحیتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاستدانوں ہم نے اپنے آخری پروگرام کے آخری حصے میں اسی پہ بات کرنی ہے کہ نوجوانوں کی اس سیاسی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ وہی ایکشن ری پلے ہے جو پچھلی 16 ماہ کی حکومت کا ہے، جس کا ذکر کرنے سے بھی قائد مسلم لیگ جو انتخابات میں ووٹ لینے آئے تھے، میجورٹی لینے آئے تھے، میجورٹی نہ ملنے کی وجہ سے وہ سیاست میں کم از کم پارلیمانی سیاست میں قدرے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں۔ آپ انہیں پچھلے دنوں کسی بڑی سیاسی تقریب میں نہیں دیکھیں گے، ایکٹیویٹی میں، ڈائلاگ میں نہیں دیکھا، صرف محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حلف برداری میں وہ نظر آئے ہیں۔ جتنے ڈائلاگ ہوئے ہیں ان میں وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نوٹیسیبل یا نوٹیبل ایبسنشیا میاں نواز شریف تھے، جو بالکل متفقہ طور پر قائد پاکستان مسلم لیگ ہیں، اور اگر جو بھی ووٹ ملا ہے کوئی تسلیم کرے کوئی نہ کرے، متنازع ہو غیر متنازع ہو، وہ میاں نواز شریف کے لیے تھا۔ جو دوسرا ووٹ ملا ہے اگرچہ وہ سنی اتحاد کونسل کے نام سے بیٹھے ہیں لیکن وہ ہے کسی اور کے نام پر۔ یہ جو وفاقی حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو ایک لمحہ نہیں بتایا گیا پولنگ ڈے تک اس کے انتخاب کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے اور زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ خود بلاول صاحب کسی بوڑھے کی حکومت کے حق میں نہیں تھے۔ تو آئیے کیسے اس تضاد کو ہم کہاں جگہ دیں؟ نہیں، اب اس تضاد کو کہاں جگہ دیں؟ بہتر یہ ہے کہ اس نظام کو جہاں تک ممکن ہو
ایک آئینی اور جمہوری طریقہ کار کے ساتھ چلائیں. اگر متناسب نمائندگی کے لیے تعین شدہ نشستیں ایک جماعت کو مل بھی جائیں گی تو کون سا طوفان آ جائے گا. صوبہ میں مضبوط صوبائی حکومتیں بننے جا رہی ہیں اور وفاق میں انتہائی کمزور حکومت بننے جا رہی ہیں. خدا را اس ملک کے وفاقی پارلیمانی نظام کو سنبھالا دیجئے, شعور کے ساتھ جمہوریت کی فکر کیجئے, عوام الناس کی فکر کیجئے. بلوچستان کی آواز سنیں, سندھ انٹیریئر کی بھی آواز سنیں. آپ وہاں سے جیتے ہیں لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. آپ پنجاب میں حکومت بن گئی ہے لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. کے پی والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جیتے ہیں لیکن آواز دوسروں کی بھی سنیں. تبھی جمہوریت چلے گی جب ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں گے, اس کا احترام کریں گے. انتقام کی سیاست ملک میں مزید نہیں چلتی. یہ چھینا چھپٹی کہ وہ سیٹیں بھی ہمیں دے دو, یہ بھی ہمیں دے دو, وہ بھی ہمیں دے دو. لوگ تو پہلے ہی اس قدر تنقید کر رہے ہیں ان انتخابی نتائج پہ, اس پہ آپ یہ بھی زخم لگانا چاہتے ہیں کہ وہ نشستیں بھی چھین کر اپنی جیب میں ڈال لیں. تو پھر یہ کون سی جمہوریت ہے, کون سا انصاف ہے, کون سی رواداری ہے, کون سی مساوات ہے کہ آپ کا پروپورشنل شیئر ایک بار الیکشن کمیشن نے ورک آؤٹ کر دیا ہے, اب آپ اس سے بھی اور مانگے, دل مانگے مور, کہاں جا کے رکیں گے بھائی آپ. بالکل ٹھیک.